السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے مصنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، تمام انسانوں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہر وہ قوم، ہر وہ گروہ، ہر مسلک، ہر جات برادری کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے کہ تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، شاید کہ تم پھر بچ جاؤ، اسی میں تمہارا بچاؤ ہے، اسی میں تم جو ہے، اسی وجہ سے تم جو ہے مصیبت اور آفت سے اور اللہ کی ناراضگی اور غضب سے بچ سکتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف ہمارا ہی خالق و مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے لوگوں کو نصیحت کی ہے، مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں مخاطب کیا ہے، تو اس آیت میں تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اسی بندگی کے وجہ سے ہی وہ بچ سکتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس دنیا کے اندر میں بھی غلط کاموں سے، غلط راہوں سے، بری باتوں سے وہ بچ سکتے۔ تو انسان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھا، اونٹ کے اوپر بیٹھا تھا، اور میرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اونٹ کا کجاوا تھا، جو اوپر لکڑی رکھی جاتی ہے اور اس کا بیچ کا حصہ تھا، ہم اس طرح سے ایک دم سٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سفر جاری تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول غلام حاضر ہے، فرمائیے سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ پھر سفر جاری رہا، تھوڑا دور سفر کرنے کے بعد میں پھر وہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے، پکارا یا معاذ بن جبل، اور انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول غلام حاضر ہے، فرمائیے سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا بلکہ خاموش رہے، اور پھر سفر جاری رہا۔ تھوڑے دور چلنے کے بعد میں پھر آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، تو معاذ بن جبل نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول فرمائیے غلام حاضر ہے، سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ وہ خالص اس کی عبادت کریں اور اس کے اندر ذرا بھی کسی کو ساجی اور شریک نہ کریں، کسی کو بالکل ساجی اور شریک نہ کریں، خالص اس کی بندگی کریں۔ پھر اس کے بعد سفر جاری رہا، کچھ دیر کے بعد میں پھر آپ نے پکارا ہے معاذ بن جبل، انہوں نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول غلام حاضر ہے، فرمائیے سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ کیا کہ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں کا پھر اللہ پر کیا حق ہے؟ اس کا جواب بھی انہوں نے وہی دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں کا پھر اللہ پر یہ حق ہے، اس کی عبادت کرنے والوں بندوں کا، جو لوگ اس کی خالص عبادت کرتے ہیں، اس کی خالص بندگی کرتے ہیں، اس میں کسی کو ذرا بھی شریک نہیں کرتے ہیں، تو وہ ان کا یہ حق ہے اللہ پر کہ پھر اللہ انہیں عذاب نہ دے، اللہ ان سے ناراض نہ ہو، ان کو سزا نہ دے، ان کو عذاب نہ دے۔ یہ پھر بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کی، یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ تو لہٰذا خالص عبادت، بندگی، خالص عبادت یعنی بندگی اور اطاعت اور فرما برداری صرف خالص کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت میں کوئی ریاکاری نہیں آنا چاہیے، دکھاوے کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنا چاہیے، یا وہ عبادت اس طرح کی کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم اپنا سر اسی کے آگے جھکانے والے ہوں، صرف نماز اسی کے لیے پڑھنے والوں، کسی اور کے لیے نماز نہ پڑھنے والوں، کسی اور کے لیے سجدہ نہ کرنے والوں، زکوٰۃ صدقہ خیرات صرف اسی کے نام پر کرنے والے ہوں، اسی کے حکم پر کرنے والوں، کسی اور کے لیے نہیں کرنے، روزہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے رکھنے والے ہوں، کسی اور کے لیے عمل نہ کرنے والے، اس کے حج، اس کے گھر کا طواف صرف اسی کا کیا جائے، اس طرح کا عمل کسی اور کے لیے نہ کیا، دعائیں اسی سے کی جائیں، اسی کے آگے اپنے ہاتھ کو اٹھایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھایا جائے گا، اسی سے استعانت طلب کی جائے گی، اسی سے مدد مانگا جائے گا، اسی سے خوف کھایا جائے گا، اسی سے محبت کی جائے گی۔ یہ سارے عبادت کی قسمیں ہیں کہ جو صرف اور صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ اس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے والے، اگر دکھانے کے لیے کریں گے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، کہ وہ ہم نے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا، بلکہ کسی کو دکھانے کے لیے کیا اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ اس سلسلے میں بڑی حدیث موجود ہے کہ ایسے اعمال چاہے وہ دنیا میں کتنے بھی اچھے نظر آتے ہوں، کتنے بھی بھاری نظر آتے ہوں، لیکن قیامت کا اللہ تعالیٰ اس کو بالکل وزن نہیں دیں گے، نہیں قبول کریں۔ تو اس میں ہے کہ خالص بندگی اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری۔ اور یہ اس کا حق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد میں پھر یوں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہاری زندگی کی ساری ضرورتوں کو وہی پورا کر رہا ہے۔ اسی میں آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جو اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنائی، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے مختلف قسم کی پیداوار تمہارے لیے نکالی،
تاکہ تم ہماری رزق کا سامان ہو. یہ سب جانتے بوجھتے اللہ کے برابر کسی کو نہ کرو، کسی کو نہ بناؤ. تو خاص طور سے اس میں ہمارے لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ صرف بندگی عبادت کی ہر قسم ہر صورت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور اسی میں پھر انسان اللہ سے کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچے گا، آخرت میں جہنم کی عذاب سے بچے گا. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی اور دوسری صورت اور دوسرا ذریعہ نہیں ہے. صرف یہی ایک صورت اور ایک ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، کامل اس کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے. یہ کام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو کرنا چاہیے جو لوگ اللہ کی ناراضگی اور غضب سے بچنا چاہتے ہیں. اور پھر بندگی میں جو سب سے پہلا جو چیز آتی ہے عبادات کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلا حق بندے کے اوپر اللہ کا کیا آ جاتا ہے؟ نماز آ جاتا ہے. اسلام میں انسان جیسے داخل ہوتا ہے، تمام انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا نا، جیسے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے یا انسان بالغ ہوتا ہے تو جیسے چند گھنٹے کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نماز کا وقت آ جاتا ہے. آج انسان ابھی دوپہر میں مسلمان ہوا ہے، ظہر کے وقت اس کے اوپر ظہر کی نماز جو ہے فرض ہو گئی. تو سب سے پہلا فریضہ جو ہے کیا ہے؟ اس کے لیے نماز، کہ وہ نماز کو پابندی سے پڑھے. الحمدللہ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نے اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی، نماز کو پابندی کے ساتھ میں کثرت سے مسلمانوں نے ادا کی. تراویح کی نماز بھی ہم نے پڑھی، روزے بھی رکھے. لیکن ابھی رمضان جا کے چند دن بھی نہیں ہوئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سناٹا ہر طرف چھایا ہوا ہے. نماز جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی رکن ہے، جس کے بغیر انسان کا ایمان مشکوک ہے، اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، یہ نماز. اس کے بارے میں آج ہماری اور مسلمانوں کی بہت بڑی سستی ہے، لاپرواہی ہے، غفلت ہے. اسلام میں جتنی اہمیت نماز کی ہے، آج مسلمان اس میں اس سے زیادہ جو ہے لاپرواہ ہیں. ایمان لانے کے بعد میں بغیر نماز کے مسلمان کی زندگی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. آج ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں اس دنیا کے اندر، جو مسلمانوں کو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو نقصانات مسلمانوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت نماز کو نہیں پڑھتی ہے، نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتی. بہت اکثریت تو بے نمازی ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو پورے اخلاص کے ساتھ میں، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز کی پابندی نہیں کرتے. کچھ لوگ جو نماز کی اہمیت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نماز کو پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مشکوک ہے، نماز پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کی فجر کی نماز اکثر کیا ہوتا ہے؟ قضا ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے، دیر سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب اور اس سے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لیں. اور اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اور بندگی میں سب سے پہلے نماز کو جو ہے اہمیت دے، نماز کو پابندی وقت کے ساتھ پڑھے. نماز کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سخت احکامات ہیں کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے اور غیر قوموں کے درمیان عہد صرف اور صرف کیا ہے؟ نماز ہے. کہ ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا یہ فرق ہے کہ نماز فرق کرنے والی ہے. کسی نے دوسری روایت میں ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے گویا کفر کیا. ترک صلاۃ کیا ہے؟ کفر ہے. اور یہ چاروں امام ہیں، ائمہ اربعہ کے بڑے سخت فتاوے ہیں نماز کے بارے میں کہ جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں اگر آپ فتاویٰ سنیں گے، میں سنا دیتا ہوں، دل تھام کے سنیے گا، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، تو وہ بڑے بزرگ اماموں کی باتیں ہیں جن کو بڑے عزت اور احترام سے ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو حاکم وقت قتل کر دے. یہ ان کا فتویٰ ہے، آ کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، دلیل بھی دیے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بے نمازی کو سیدھا قتل کر دیا جائے، اس کو جینے کا حق نہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کرنا واجب ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو جیل میں بند کر دیا جائے. اب اس میں یا وہ سڑ کر مر جائے یا پھر توبہ کر کر نماز پڑھنا شروع کرے، یعنی اس کی کوئی دیکھ ریکھ نہیں کی جائے، بند کر دو اس کو. اب وہ معافی مانگ کر توبہ کرتا ہے اور پھر
پھر سے ایمان لا کے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو جو ہے چھوڑو۔ تو یہ ایسے سخت فتاوے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہمارے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ نماز، ہم کوئی بھی پروگرام بناتے ہیں، کوئی بھی شیڈیول بناتے ہیں، کہیں سفر پر جاتے ہیں، تو جو لوگ نماز پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے شیڈیول کے اندر وہ نماز کا کہیں ذکر نہیں ہوتا کہ میں جا رہا ہوں تو نماز، ظہر کا وقت آئے گا، عصر آئے گا یا مغرب آئے گی تو ہم کو نماز کے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ تیاری میں اتنا دیر کرتے ہیں کہ نماز کھڑی ہوتی ہے اور پھر گھر سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو جانیں، اس کی قدر کریں۔ نماز یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، یہ انسانوں کی مغفرت کا اور اللہ کے رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی مدد کی جو شرائط ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان میں جو مین جو خصوصیت جو پہلے بتائی ہے وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ مدد کرے گا؟ کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، کہ اللہ کی نصرت، غیبی مدد جو آئے گی ان لوگوں کے لیے آئے گی جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، نماز کو پابندی وقت کے ساتھ میں، پورے اخلاص میں ساتھ میں، پورے خضوع کے ساتھ میں پڑھنے والے ہوں گے، ان کے لیے اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے اور نماز سے تم جو ہے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ صبر کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اپنی بندوں کے مسائل کو دور کرے گا۔ اور ہمارے لیے نماز تو اتنا بڑا بہترین تحفہ ہے کہ ہر مسائل کے حل کے لیے ہمیں نماز بتایا گیا کہ اگر تم کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہو، ہے نا، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ نماز۔ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہے؟ استسقاء کی نماز کا حکم دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو، ہے نا۔ کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے نماز ہمیں جو ہے ترغیب دیتی کہ ہر کام میں جو ہے اللہ کی رہنمائی کے لیے حاصل کریں نماز کے ذریعے سے۔ لیکن آج ہم اس سے غافل ہیں۔ ہمارے نبی کا جو اسوہ ہے نماز کے تعلق سے، دیکھیں کتنا سخت۔ آج ہم کو تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کوئی ٹینشن آ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے کیا ہے؟ نماز چھوٹ جاتی ہے۔ حالانکہ پریشانی میں، مصیبت میں، ٹینشن میں، دکھ درد میں نماز کو اور پابندی کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے، اس میں اور اللہ کے قریب انسان بندے سے ہوتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ ہمارے نبی کا معاملہ ایسا تھا کہ سخت سے سخت حالات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کبھی چھوڑا نہیں۔ غزوہ احد ہم سنتے رہتے ہیں، غزوہ احد کے اندر کہ مسلمانوں کو کتنے سخت حالات، 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوتے ہیں میدان احد کے اندر، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کے لاش کی بڑی بے حرمتی کی جاتی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کے زخم آتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کندھے پہ زخم ہوتا ہے، پیشانی پہ زخم ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ظہر کے وقت جنگ کا زور ختم ہوتا ہے، مشرکین مکہ کی فوجیں جب واپس اپنے خیموں کی طرف چلی جاتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ احد کی گھاٹی میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے اندر کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام آپ کی اتباع میں بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کا عمل کہ اتنے سخت حالات میں بھی آپ نے نماز کو فوت نہیں ہونے دیا، نماز کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ غزوہ احزاب کے بارے میں ہم سنتے ہیں بار بار کہ کتنا سخت معرکہ تھا اس وقت مسلمانوں کے لیے۔ حالانکہ سخت معرکے کے اندر 3 نمازیں، کچھ روایتوں میں عصر کی نماز کا ذکر ہے، کچھ روایتوں میں ظہر، عصر اور مغرب تینوں نمازوں کا ذکر ہے کہ جنگ کا دباؤ اتنا شدید تھا مشرکین کی طرف سے کہ محاذ جنگ پر سب کو ڈٹا رہنا پڑ گیا اور یہ نمازیں قضا ہو گئی۔ اور جب آپ کو خیال آیا تو نماز کا وقت جاتا رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کے یہی ذکر کیا کہ آج نماز ہمارے سے ہم غافل ہو گئے۔ تو بے ساختہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جو کہ رحمۃ للعالمین ہے، یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں اس نماز سے غافل کر دیا، جن کی وجہ سے آج ہم اس نماز سے غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ تو میرے بھائیوں، اس نماز کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے دعوے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں، آپ کی اطاعت کرنا ہماری شان سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ رہے ہیں اس دنیا سے جاتے ہیں،
جس کو ہم وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو وصیت تھی آخری اس دنیا سے جاتے وقت انتقال کے چند منٹوں پہلے جو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا کی قائم کرو، اور تمہارے زیر دست لوگ جو بھی تمہارے زیر دست لوگ ہیں، تمہارے بیوی بچے، تمہارے نوکر چاکر غلام، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ تو یہ آخری وصیت بھی آپ نے نماز کے سلسلے میں اور اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کے تعلق سے فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو ہم جانیں اور اس کے بعد اس کی اہمیت کو سمجھیں، اسی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، کوئی اور ذریعہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کا نہیں۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ہم نماز کے لیے ارادہ کرتے ہیں نا، وہیں سے ہماری مغفرت کا، اس شخص کی مغفرت کا جو ہے راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، صحیح حدیثیں ہیں، کہ جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے، جب صرف نماز کے لیے وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے کیے ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، اس سے بڑا چھوٹے چھوٹے جو گناہ کیا ہوتا ہے وضو کرنے سے جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ کے پانی کا آخری قطرہ گرنے تک اس کے آنکھ سے کیے ہوئے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کا پانی کا قطرہ گرتا ہے، اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پیر جب دھوتا ہے تو پیروں سے کیے ہوئے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ تو وہاں سے ہی اس کی مغفرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر جب اس کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو گھر پر وضو کر کے آتا ہے۔ پھر وہ گھر سے جب نکلتا ہے نماز کے لیے تو جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے، جتنے قدم وہ چلتا ہے، تو ہر قدم پر اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کیے جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے، مسجد میں آ کر مسجد میں نماز کے لیے بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر جتنی دیر تک وہ نماز کا انتظار کرتے رہتا ہے، یہ سارا وقت اس کا نماز کے اندر ہی نماز کی حالت میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ نماز کو باجماعت پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں پھر امام نماز پڑھ لینے کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر جب تک کہ وہ باوضو رہتا ہے، خاموشی کے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، یا دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس وقت تو اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تو اس کی مغفرت فرما۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز تک، ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز تک کا انتظار کرتا ہے، جس کو حدیث میں رباط کا لفظ استعمال کی گئے۔ رباط اس کو کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں محاذ کے اوپر جو ہے نا سرحدوں پر نگرانی کرنے والا ہو، کہ دشمن کہیں اچانک حملہ نہ کر لے، سرحدوں پر نگرانی کرنے والوں کو رباط کہا جاتا ہے۔ تو اس کو جو ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز تک جو ہے انتظار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ گویا یہ محاذ جنگ پر ڈٹا ہوا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے اور ڈٹا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے مسجد کے اندر جب تک۔ تو یہ اس طرح کی اس کی فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں۔ اعمال کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھ، وقت کے اوپر نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو پابندی وقت کے ساتھ میں فرض کیا۔ تو وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کو سب سے بہتر پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اور اس کے بعد میں پھر جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو یہ وہ بہترین اعمال ہیں جو ہمیں چھوڑ کے رکھتے ہیں، جس کی ہمارے نگاہوں میں کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو خدا را اس کو اہمیت کو جانیں۔ جو وقت گزر گیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، نماز کی پابندی کریں، تاکہ اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب سے اور اس کے عذاب سے بچ جائے۔ آج ہم سب جنت میں جانے کی چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ جہنمی لوگ جو ہے جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لگے، کیوں تم جہنم میں گئے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھنے والے تھے۔ آج ہمیں اس بات کا کوئی بڑا شوق رہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا کریں گے، شفاعت کریں گے، ہے نا، ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔
آپ کے خادم خاص حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رات کو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، وضو کا پانی لایا کرتے تھے، دوسری ضرورتوں کا انتظام کرتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان سے کہا، ربی مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ اور مانگو، دنیا میں کچھ چیزیں مانگو جو بھی چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے بس یہی چاہیے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم سجدوں کی کثرت سے میرا مدد کرو، یعنی تم کثرت سے نماز پڑھو تاکہ پھر میں تمہارے لیے شفاعت کر سکوں اور تم جنت میں میرے ساتھ رہ سکو. تو میرے بھائیوں یہ اہمیت ہے، اور بہت ساری حدیثیں اس کی فضیلت کے اندر ہیں، اور بہت ساری حدیث اس کے بارے میں وعید ہیں کہ جو لوگ نماز کو نہیں پڑھتے ان کے لیے بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے قیامت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہم نے رمضان کے اندر نماز کو پابندی وقت کے ساتھ میں پڑھا، پورے جوش و خروش کے ساتھ پڑھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو پورے سال نماز کو پابندی وقت کے ساتھ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا صحیح طریقہ اور خشوع اور خضوع کے ذریعے سے نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، اس لائق نہیں ہوتی کہ تو قبول کرے. آج ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہمارے دل کہیں اور ہوتے ہیں اللہ، لیکن تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے اور ہماری بھی اور اس امت محمدیہ کی مغفرت فرما اور اس پر اس امت پر اپنی رحمت نازل فرما. جو مشکل حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں مسلمانوں کے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. بے شک یہ پریشانیاں ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، ہماری شرکیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہے کہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کرتے. اے مولا تو ہمیں تیری صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں ہماری مدد فرما اور ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.